بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. میں محمد سعید فرام پشاور ماڈل اسکول. پچھلی ویڈیو میں آپ کو درس الاول باب کی پہلی آیات آپ کو میں نے بتائی تھی، جس میں میدان جنگ میں یعنی میدان بدر میں اللہ تعالیٰ کی انعامات آپ کو سمجھائے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کون کون سے انعامات نازل فرمائے تھے. یقیناً آپ لوگوں کو یاد ہوں گے. اور کفار کی جو سخت سزا تھی، جو انجام تھا، وہ ان کے بارے میں بتایا گیا تھا. آج جو ہم پڑھیں گے، اس پچھلی ویڈیو میں ہم نے مختلف آیات جو تقریباً 11 تا 14 آیات یعنی 4 آیات ہم نے پڑھی تھی. آج ہم آیت نمبر 15 سے شروع کریں گے، جو کو میں نے بتایا تھا کہ آج کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم لوگوں نے جہاد کے دوران میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے. جب کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو تم مقابلے کی صورت میں تم لوگوں نے میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے. آیت کریمہ پڑھنے سے پہلے ذرا اس شیٹ پر آپ لوگ نظر ڈالیں جو آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے. کفار سے مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دیے. پہلا حکم ہے کہ مسلمانوں کو ثابت قدمی کا حکم دیا گیا ہے، یعنی میدان جنگ میں ڈٹے رہنا ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے. جان بچانے کے لیے بھاگنا ہے. جو انسان جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے. میدان جنگ سے بھاگنے کا انجام کیا ہے؟ ذلت و رسوائی ہے اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی. ہاں، میدان جنگ سے صرف 2 صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس آنے کی اجازت دی ہے. وہ یہ ہے، آپ لوگ ذرا اس شیٹ پہ نظر رکھیں. میدان جنگ سے واپس ہونے کی 2 صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جو ابھی ہم آیت میں پڑھیں گے. پہلی صورت ہے جنگی چال چلنا، کوئی جنگی پینترا چلنا. کس طرح چلنا ہے اب انشاءاللہ آیت کریمہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور دوسری صورت ہے کہ اپنی فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ منظم ہو کر دشمن پر حملہ کرنا ہو. تو ان 2 صورتوں میں انسان کو واپس آنے کی اجازت ہے، ورنہ جو انسان جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے. ذرا آیت کریمہ کی طرف آتے ہیں، ذرا دیکھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ دیکھیں. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اذا جب لکی تمہارا مقابلہ ہو یا تم مد مقابل ہو جاؤ یا تم آمنے سامنے ہو جاؤ، الذین ان لوگوں سے کفروا جو کافر ہیں، یعنی اے مومنو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو زحفاً میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، فلا پس نہیں، تولوہم تم نہ پھیرنا، الادبار اپنی پیٹھ کو نہ پھیریں، بزدلی دکھا کر بھاگنا نہیں. وَمَن یُوَلِّہِم، اور جو کوئی پھیرے گا، وَمَن یُوَلِّہِم اور جو کوئی پھیر لے گا، یعنی اپنی پیٹھ پھیر لے گا، بھاگے گا، یومئذ اس جنگ کے دن، دبرہ اپنی پیٹھ، الا صرف 2 صورتوں میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. ایک پہلی صورت ہے الا متحرفین لقتال، صرف جنگی چال کے طور پر پیچھے آنے کی اجازت ہے. او متحیزن الی فئۃ، یا ملنے کے لیے، او متحیزن یا ملنے کے لیے، الی فئۃ اپنی جماعت سے، اپنے گروہ سے، فقط پس وہ آ گیا، بغضب غضب میں، اللہ کے غصے میں، من اللہ کے غصے میں آ گیا. ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر جو بہت بری جگہ ہے. اب ذرا اس کو سمجھتے ہیں. آیت کریمہ پہ ذرا نظر رکھیں. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اذا جب، یا الذین آمنو، اے مومنو، اذا جب لکی تمہارا مقابلہ ہو، الذین ان لوگوں سے کفروا جو کافر ہیں، زحفاً میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار پس ان سے پیٹھ نہ پھیرنا. عام الفاظ میں، صد الفاظ میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مومنوں کو حکم دے رہا ہے، فرماتا ہے کہ اے مومنوں جب بھی، اذا کا مطلب ہے جب بھی تمہارا کفار کے ساتھ میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو تو تم لوگوں نے بزدلی دکھا کر جان بچانے کے لیے بھاگنا نہیں ہے کہ تم لوگ جان بچانے کے لیے میدان جنگ کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ. جو انسان بھاگے گا میدان جنگ سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُوَلِّہِم یَوْمَئِذٍ، اور دبرہ اور جس نے اس دن اپنی پیٹھ پھیر لی، میدان جنگ سے کفار سے پیٹھ پھیر لی، بھاگ گیا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. صرف 2 صورتیں میں
مسلمان کو، ایک سپاہی کو، ایک مجاہد کو میدان جنگ سے واپس آنے کی اجازت ہے۔ دو صورتیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہے، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا شیٹ میں، آپ کو پھر سے دیکھیں، جنگی چال چلنا، جس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا متحرفن لقتال، صرف جنگی چال کے طور پر۔ تو جنگی چال کے طور پر کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایسا انسان جو کفار کے ساتھ یا دشمن کے ساتھ لڑتا لڑتا بہت آگے نکل گیا اور وہ سمجھ رہا ہے کہ کافر لوگ آس پاس چھپے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں واپس بھاگوں گا تاکہ یہ لوگ میرے پیچھے بھاگ جائیں اور میں اپنے گروہ کو بٹھاؤں گا پیچھے، اور یہ میرے پیچھے بھاگتے بھاگتے آ جائیں گے تو پھر میرا گروہ مکمل اس کو گھیرے ملے گا اور ہم سب اس کو دوبارہ قتل کریں گے، اس پہ حملہ کریں گے۔ تو یہ جنگی چال ہے، ایک جنگی پینترا ہے، جو بھی اس وقت جنگی پینترا انسان استعمال کرے اس میں آنے کی اجازت ہے، باقی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا حرام ہے۔ دوسری صورت ہے کہ وہ متحیزن الی فئتن، ایک انسان بالکل تنہا نکل گیا دشمن سے لڑتا لڑتا اور وہ سمجھ رہے کہ ابھی میں اکیلا ہوں اور میں کفار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ میں پھنس گیا ہوں، تو اگر وہ اس صورت میں بھاگ سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ ملوں گا اور دوبارہ منظم ہو کر پھر سے حملہ کریں گے، تو اس صورت میں بھی آنے کی اجازت ہے، کیونکہ تم لوگ جان بچانے کے لیے بھاگے نہیں، صرف ایک جنگی چال کے تحت تم آ رہے ہو، اپنی جماعت سے مل کے دوبارہ حملہ آور ہونا ہے، تو اس صورت میں یہ پیچھے جانا جائز ہے، باقی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگنا حرام ہے۔ اور حرام کی یہاں پہ سزا کیا ہے؟ اللہ فرماتے فقط باء بغضب من اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوا جو میدان جنگ سے بھاگ اپنی جان بچانے کے لیے، وَمَأْوَاهُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہاں پہ ذہن میں رکھ کے بیٹا جی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کے لیے خود فرمایا کہ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بہت بری جگہ ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بری جگہ کہہ رہا ہے تو یقیناً بری ہے، تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بنے اور ہمارا ٹھکانہ جہنم نہ قرار پائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کریں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، جہنم سے پناہ مانگے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی کرے اور ہمیں جنت نصیب عطا فرمائے۔ آگے آیت کریمہ میں جو آ رہی ہے، اس میں ایک واقعہ ہے جو میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ بیان فرما رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا گروہ لے کر کفار کے آمنے سامنے ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اپنے ہاتھ مبارک سے مٹی اٹھا کر اس میدان جنگ سے، جو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ ریتیلی زمین تھی، تو چھوٹے چھوٹے کنکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ہاتھ میں آ گئے، ایک مٹی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لشکر کی طرف وہ مٹی پھینک دی۔ جب وہ پھینک دی تو اس میں معجزہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کنکر کو، کفار کا جو 1000 کا لشکر موجود تھا میدان بدر میں، تو وہ ہر ایک کنکر کفار کی آنکھ میں پہنچا دیا، جس سے وہ بڑے تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور وہ اپنی آنکھیں ملتے رہیں، جس میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم بھی دیا تھا، اور مسلمانوں نے بھی چونکہ جہاد کے لیے تیار تھے، مضبوط تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی تھی، وہ خوش تھے، یقیناً ان کو خوشی مل گئی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے بتایا تھا رات کے وقت جب خواب سے اٹھے، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بشارت دی ہے۔ اور بعض وقت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں باقاعدہ نشانات لگائے تھے کہ یہ ابو جہل کی قتل گاہ ہے، یا فلانی کی قتل گاہ ہے، یا فلانی کی قتل، اس طرح ہی ہوا تھا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو یقیناً کفار وہیں پر ہلاک ہو گئے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتائی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے جو کنکریاں پھینکی تھی وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے پھینکی ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر جو طاقت ہے کفار کے آنکھوں میں جو پہنچانا تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت تھی۔ دراصل ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کا تھا، لیکن طاقت اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہ ذرا یاد کروا رہا ہے، دیکھیں فلم پس نہیں تقتلوہم، تم نے قتل نہیں کیا ان کو،
वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने कतलहुम, उनको कत्ल किया। क्योंकि जो अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे थे मुसलमानों को जो ताकत दी तो अल्लाह ताला ही की ताकत थी, तो अल्लाह ताला ने उन कुफार को मौत दे दी। इसलिए अल्लाह ताला यहाँ फरमाए फलम तक़्तुलूहुम, बस तुम लोगों ने कत्ल नहीं किया उनको, वलाकिन अल्लाह कतलहुम, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको कत्ल किया। वमा रमैता इज़ रमैता, वमा और नहीं, वमा रमैता और नहीं फेंकी आपने, इस जब रमैता फेंकी आपने, वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने रमा फेंकी। क्या फेंकी? वो कंकरियाँ फेंकी जो आपको मैंने पहले बताया था कि मैदान जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंकरी बड़ी मुट्ठी कुफार की जानिब फेंक दी, जिससे कुफार देखने से महरूम हो गए, क्योंकि हर एक काफिर की आंख में वो कंकरी पहुंच गई थी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया फलम तक़्तुलूहुम, बस आप लोगों ने कत्ल नहीं किया उनको, वलाकिन अल्लाह कतलहुम, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको कत्ल किया। वमा रमैता इज़ रमैता, और आप सल्लम ने नहीं फेंकी इज़ जब रमैता फेंकी, वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने रमा फेंकी वो कंकरिया। वलियुबलिया, और ताकि आजमाए अल मुमिनीना, मोमिनों को, मिनहु, इससे, बलाअन, खूब आजमाए, हसन, अच्छी तरह, अल्लाह ताला ताकि मोमिनों को अच्छी तरह से आजमा ले। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, समी और अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला है और जानने वाला है। आज के लिए यहाँ इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद बताएंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरत करीमा में कुफार यानी अबू जहल की एक दुआ का जिक्र है जो इंशाल्लाह इसको सीखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। आज जो हमने सीखा है आप सल्लम का मौज़ा और अल्लाह ताला ने जो हम मुसलमानों का कमात दिए थे कि मैदान जंग से भागना नहीं है। जिहाद की सूरत में जो इंसान मैदान जंग से भागेगा तो उसका ठिकाना जहन्नम है, जो बहुत बुरी जगह है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।